السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک جو کہ تھرڈ یونٹ سے ہے، کمپنی لا کے تھرڈ یونٹ سے، سکستھ سیمسٹر کے کمپنی لا کے تھرڈ یونٹ سے آج کا ٹاپک ہے کمپنی سیکریٹری۔ کمپنی سیکریٹری کون ہوتا ہے، اس کے معنی کیا ہے، اور اس کا تقرر کس طریقے سے کیا جاتا ہے، اور اس کی بے دخلی یا برطرفی کس طریقے سے کی جاتی ہے، اس کے بارے میں آج کی کلاس میں ہم دیکھیں گے۔ تو اب تک جو ٹاپکس دیکھے ہم، اس ٹاپکس میں کمپنی کیا ہے اور کمپنی کی جو ہے کس طریقے سے قائم کی جاتی ہے، کمپنی کی تشکیل دیکھے تھے، کمپنی میں جو ضروری دستاویزات تھے وہ دستاویزات کے بارے میں دیکھے تھے ہم، اور اس کے بعد جو ہے کمپنی کس طریقے سے قائم کی جائے گی، اور کمپنی کے لیے جو قائم کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں ان کے بارے میں دیکھیں۔ اس کے بعد دوسرا جو یونٹ تھا، ان یونٹ میں جو ہے کمپنی کے جو ہے انتظامیہ کے بارے میں، یعنی کہ ڈائریکٹرز کے بارے میں دیکھیں ہم، ڈائریکٹرز کی تعریف، ان کی جو ہے تقرر، برطرفی، ان کی ذمہ داریاں، اور ان کی جو ہے فرائض، اور تمام جو ہے تفصیلات جو ہے ڈائریکٹرز کے دیکھیں ہم، ڈائریکٹرز کو کس طریقے سے جو ہے۔ آج جو ہے کمپنی کے سیکریٹری کے بارے میں دیکھیں، کمپنی کا سیکریٹری کون ہوتا ہے، اور کمپنی کے سیکریٹری کے بارے میں، کمپنی سیکریٹری کی جو ہے کس طریقے سے جو ہے کمپنی سیکریٹری کا جو ہے تقرر کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے کمپنی سیکریٹری کون ہوتا ہے یہ دیکھیں گے۔ کمپنی سیکریٹری کمپنی کا وہ عہدیدار ہے جس کا تقرر عاملانہ یا انتظامی فرائض کے انجام دہی کے لیے کیا جاتا ہے۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ کمپنی سیکریٹری کے امور کا انتظام کرنا اس کی ذمہ داری نہیں، بلکہ بنیادی طور پر اس کو یہ دکھانا پڑتا ہے کہ کمپنی کے امور کا انتظامیہ کمپنیز ایکٹ کی گنجائش کے مطابق یا آرٹیکل آف ایسوسیشن کے مطابق چلایا جا رہا ہے یا نہیں۔ مطلب یہ کہ کمپنی سیکریٹری کا کام کمپنی میں جو ہے کمپنی کے فرائض کے انجام دہی کے لیے نہیں، بلکہ جو ہے کمپنی میں جو فرائض کی انجام دہی کی جا رہی ہے ڈائریکٹر کی جانب سے، مینیجنگ ڈائریکٹر یا جو ہے جنرل مینیجرز یا دیگر مینیجرز کی جانب سے جو کام کیا جا رہا ہے، وہ کام جو ہے کمپنی سیکریٹری کی نگرانی، زیر نگرانی میں ہوتا ہے۔ اور کمپنی سیکریٹری یہ دیکھتا ہے کہ وہ جو کمپنی کے کام ہیں، وہ جو امور ہے، وہ امور کا جو انتظامیہ کے امور ہے، ان امور کو جو ہے کمپنیز ایکٹ کی گنجائش اور آرٹیکل آف ایسوسیشن کے مطابق چلایا جا رہا ہے یا نہیں۔ انڈین کمپنیز ایکٹ 1956 یا آگے جو ہے یہ 2013 تک جاتا۔ تو اس طریقے سے انڈین کمپنیز ایکٹ 1956 بذریعہ کمپنیز ترمیم ایکٹ 1974 کی دفعہ یا پھر جو ہے 2013 تک کا جو ہے دفعہ 2 اور ذیلی دفعہ 45 میں دی گئی تعریف کے مطابق کمپنی سیکریٹری سے مراد صلاحیت کردہ بنیادی قابلیت رکھنے والا کوئی بھی فرد جس کا تقرر ان فرائض کے انجام دہی کے لیے کیا جاتا ہے، جو ایک سیکریٹری اس ایکٹ کے تحت اور دیگر عاملانہ اور انتظامی فرائض انجام دے سکتا ہو۔ مطلب یہ کہ جو ہے کمپنیز ایکٹ کے دفعہ 45 دفعہ جو ہے 2 سب ذیلی دفعہ 45 میں یہ بات بتائی جا رہی ہے، اس کی تعریف یہ بتائی جا رہی ہے کہ کمپنی سیکریٹری کس طرح سے جو ہے کمپنی سیکریٹری کس طرح سے جو ہے قابلیت رکھتا ہے اور فرائض کے انجام دہی کے لیے جو ہے نگران کار ہے، کنٹرول کرتا ہے، اور سیکریٹری جو ہے ایکٹ کے تحت عاملانہ اور دیگر انتظامی فرائض کا انجام دے سکتا ہے۔ یعنی کہ وہ جو کام کرتا ہے وہ صرف جو ہے انتظامی فرائض کی انجام دہی کی نگرانی کا عاملانہ جو ہے کام کرتا ہے۔ کمپنیز ایکٹ 1980 کے کمپنی سیکریٹری کے اس طرح تعریف کرتا ہے کہ ایک شخص جو انسٹیٹیوشن آف کمپنیز سیکریٹری آف انڈیا کا رکن ہو۔ دفعہ 1 ذیلی دفعہ کے کمپنیز ترمیم ایکٹ 1988 نے اس تعریف کو دفعہ 2 ذیلی دفعہ 45 میں شامل کیا ہے۔
جس کے مطابق سیکرٹری سے مراد کمپنیز ایکٹ 1980 کی دفعہ 2 کی ذیلی دفعہ 1 کے فقرے سی کے مطابق کمپنی کے سیکرٹری اور جس میں صراحت کردہ بنیادی قابلیت رکھنے والا ہر فرد شامل ہے جس کا تقرر ان افعال کے انجام دینے کے لیے کیا جاتا ہے، جو ایک سیکرٹری اس ایکٹ کے تحت اور دیگر عاملانہ اور انتظامی فرائض انجام دے سکتا ہے۔ آپ یہ نوٹ کریں کہ اس کی ترمیم کے ذریعے انسٹیٹیوٹ آف کمپنیز ایکٹ کمپنیز سیکرٹری آف انڈیا کے رکن کو آئینی طور پر ایک مسلمہ حیثیت عطا کی جاتی ہے۔ سیکرٹری کی مناسب اعلیٰ تعریف ہے۔ یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ اس میں کہ جو کمپنی کی جو سیکرٹری کا جو ایکٹ ہے، کمپنی سیکرٹری کا جو ایکٹ ہے 1980، اور اس کے بعد جو ہے انسٹیٹیوٹ آف کمپنیز سیکرٹری آف انڈیا کے تحت جو رکن ہوتا ہے، اس کا رکن ہوتا ہے، اسی کو جو ہے کمپنی کے سیکرٹری کی حیثیت سے جو ہے یہاں پر کمپنی میں جو ہے شامل کرتے ہیں، اور وہ جو ہے عاملانہ طور پر جو ہے انتظامی فرائض کو انجام دے سکتا ہے، اور عاملانہ طور پر جو ہے جو کمپنی میں کام کیے جا رہے ہیں، جو ڈائریکٹرز کی جانب سے یا دیگر جو ہے عملہ کی جانب سے جو کام کیے جا رہے ہیں، ان پر ایک جو ہے نگران کار ہوتا ہے، اور جو ہے کمپنیز آف رجسٹر آف کمپنیز ایکٹ جو کے تحت جو کام ہے انجام دہی ان کے تحت ہو رہی ہے یا نہیں، ان کا جو ہے تمام کا تمام جو ہے تفصیلات وہ رجسٹرار کو پیش کرتا ہے۔ اب یہاں پر کمپنی سیکرٹری کی تعریف علیحدہ 3 الگ الگ جو ہے طریقوں سے بتائی گئی۔ صرف ایک فرد بطور کمپنی سیکرٹری تخلیق کیا جاتا ہے، لہٰذا ایک فرم یا ایک باڈی کارپوریٹ کا کمپنی سیکرٹری کے طور پر تخلیق نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پر کمپنی سیکرٹری صرف ایک شخص کو کرتے، نہ کہ جو ہے کمپنی کی ایک تنظیم یا ایک باڈی کو جو ہے تخلیق نہیں کرتے، بلکہ کمپنی سیکرٹری صرف ایک ہی شخص کو یہاں پر جو ہے کمپنی سیکرٹری کی حیثیت سے تخلیق کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ نمبر 2 جو ہے کمپنی سیکرٹری کے لیے مرکزی حکومت کی جانب سے صراحت کردہ تعلیمی قابلیت کا حامل ہونا ضروری ہے۔ مطلب کمپنی سیکرٹری کے لیے مرکزی حکومت جو تعلیمی قابلیت پیش کے لیے کہی، ان تعلیمی قابلیت کو یہاں پر مرکزی حکومت جو بھی تعلیمی قابلیت رکھی گئی ہے کہ مرکزی حکومت کی جانب سے ایک کمپنی سیکرٹری کے عہدے کے لیے، تو وہ تعلیمی قابلیت کا حامل ہونا ضروری ہے۔ کمپنی سیکرٹری کے فرائض عاملانہ انتظامی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ کمپنی سیکرٹری کے جو کام ہوتے ہیں وہ عاملانہ انتظامی نوعیت کے کام ہوتے ہیں۔ اب نیکسٹ جو ہے اسی میں کمپنی کے سیکرٹری کا تقرر کس طریقے سے ہوگا، کمپنی کے سیکرٹری کا جو ہے کس طریقے سے تقرر کیا جائے گا، اور کون جو ہے اس کو جو ہے کس طریقے سے اس کو تقرر کرتا ہے، وہ یہاں پر دیکھیں گے۔ کمپنی کے جو سیکرٹری ہے، ان سیکرٹری کا تقرر کے لیے 25 لاکھ یا اس سے زائد سرمایہ کی حامل کمپنی کے لیے ہمہ وقتی سیکرٹری کا تقرر لازمی ہے۔ صراحت کردہ رقم سے کم یا سرمایہ کے حامل کمپنیوں کے لیے ہمہ وقتی سیکرٹری کا تقرر لازمی نہیں، تاہم عملی طور پر کمپنی عموماً ایک سیکرٹری کا تقرر کرتی ہے اور اس مقصد کے لیے آرٹیکل میں ضروری گنجائش مہیا کرتی ہے۔ دیکھیے یہاں پر کھلے طور پر صراحت کی گئی کہ کمپنی سیکرٹری کس قسم کی کمپنی میں کمپنی سیکرٹری کا ہونا لازمی ہے۔ کمپنی سیکرٹری کا کمپنی میں ہونا لازمی ہے، وہ کم سے کم جو ہے 25 لاکھ روپے تک کا سرمایہ رکھتی ہو۔ اگر اس سے زیادہ کا 25 لاکھ یا اس سے زیادہ کا سرمایہ اگر کمپنی کے پاس ہے تو جو ہے وہ ہمہ وقتی یعنی کہ فل ٹائم سیکرٹری کا جو ہے طور پر تقرر کر سکتی ہے، لیکن جو ہے اگر اس سے کم جو ہے سرمایہ ہے تب جو ہے ہمہ وقتی سیکرٹری کا تقرر کرنا لازمی نہیں ہوتا۔ تاہم عملی طور پر کمپنی عموماً ایک سیکرٹری کا تقرر کرتی ہے، اور اس کا مقصد
آرٹیکل میں ضروری گنجائش کو مہیا کی جاتی ہے. مطلب کہ ایک وہ شخص جو کمپنی سیکریٹری کے طور پر جو ہے کام کرتا ہے، وہ جو کمپنی سیکریٹری کا کام جو ہے نگران کار کا کام ہے، اور آرٹیکلس کے مطابق ضروری گنجائشات کو مہیا کرنے کا کام ہے. اور اگر آرٹیکل کے مطابق اگر کام نہیں ہو رہا کمپنی میں، تو آرٹیکل کے مطابق کام کے کروانے کا جو ہے کام جو ہے کمپنی سیکریٹری کا ہوتا ہے. اولین ڈائریکٹروں کی طرح اولین سیکریٹری کا تقرر بھی پروموٹرز کر سکتے ہیں. ایسا شخص کمپنی کے قیام کے سلسلے میں ابتدائی نوعیت کے کاموں میں ڈائریکٹر کا معاون ہوتا ہے. اولین سیکریٹری یعنی پیٹرن سیکریٹری کہلاتا ہے. یہاں پر اولین سیکریٹری کون ہے؟ اولین سیکریٹری یعنی کہ اولین ڈائریکٹرز جس طریقے سے ڈائریکٹرز کو میں اولین ڈائریکٹرز کو جو پروموٹرز ہوتے کمپنی شروع کرتے، کمپنی کے جو ہے بانی ہوتے، وہ بانی کیا کرتے؟ اولین ڈائریکٹرز کو تقرر کرتے. اسی طریقے سے اولین سیکریٹری یعنی پیٹرن سیکریٹری کا بھی جو ہے تقرر کرتے، اور وہ ابتدائی نوعیت کے کاموں یا ابتدائی کاموں میں ڈائریکٹروں کا معاون ہوتا ہے. یعنی ڈائریکٹر کی مدد کے لیے جو ہے ایک شخص کو اپوائنٹ کرتے جس کو کمپنی سیکریٹری بولتے. کمپنی سیکریٹری یہ جو ہے چونکہ کمپنی کے شروع میں اس کو جو ہے اپوائنٹ کیا جا رہا، لہٰذا یہ شخص جو ہے پیٹرن سیکریٹری جو ہے کہلاتا ہے. بعض اوقات اولین سیکریٹری کو آرٹیکل میں نامزد کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سیکریٹری کے طور پر تقرر کیے جانے کا مستحق نہیں ہو سکتا. بعض وقت ایسا ہوتا کہ جب آرٹیکل آف ایسوسیشن جب بنایا جاتا، تیار کیا جاتا، تو اس میں سیکریٹری کا بھی نام جو ہے شامل کیا جاتا، کمپنی سیکریٹری کا نام بھی شامل کیا تھا. لیکن بعد میں اس کا نام جو ہے چونکہ اس میں آرٹیکل میں لکھا گیا، تو لہٰذا اس کو ہی کمپنی سیکریٹری بنانا ایسا ضروری نہیں، بلکہ جو ہے اس کو سیکریٹری بنایا جا سکتا ہے یا نہیں بھی بنایا جا سکتا ہے. مطلب کہ وہ مستحق نہیں ہے کہ جو ہے وہ کمپنی کا سیکریٹری ہی بنے. اگر بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ذریعے اس کا تقرر بعد میں نہ ہوتا ہو تو وہ کمپنی کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی اختیار نہیں کر سکتا. مطلب کہ اگر بورڈ کے ممبرس نہیں چاہے کہ اس کو کمپنی سیکریٹری کے طور پر کام کروائے، لہٰذا وہ جو ہے کیا کرے گا کہ کمپنی سیکریٹری کے طور پر جو ہے اس کو نامزد کمپنی کی بورڈ میٹنگ میں اس کو جو ہے اس کی نامزدگی نہیں ہوئی، تو لہٰذا وہ کمپنی کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں کر سکتا. آرٹیکل میں اس طور پر نامزد سیکریٹری اور کمپنی کے مابین ایک آزاد معاہدہ ہونا چاہیے. مطلب یہ کہ کمپنی کے جو ہے آرٹیکلس ہے، اس آرٹیکلس پر جو نامزدگی ہے نامزد سیکریٹری کے اور کمپنی کے مابین ایک جو ہے آزاد معاہدہ ہونا چاہیے. اس لیے پروموٹرز کی جانب سے تقرر شدہ اولین سیکریٹری کا انکارپوریشن کے بعد کمپنی کے ساتھ اثر نو معاہدہ کرنا لازمی ہے. مطلب یہ کہ جو آرٹیکل میں کمپنی کے جو ہے سیکریٹری کی نامزدگی کی گئی تھی، لیکن کمپنی کے مابین جو ہے کمپنی سیکریٹری اور کمپنی کے مابین جو ہے ایک آزاد معاہدہ ہونا چاہیے. پروموٹرز کو بعد میں جو ہے کمپنی کے سیکریٹری کا انکارپوریشن یعنی کمپنی قائم ہونے کے بعد کمپنی کو جو ہے اثر نو جو ہے پھر سیکریٹری سے معاہدہ کرنا ضروری ہوتا ہے. عموماً کمپنی سیکریٹری کا تقرر بورڈ آف ڈائریکٹرز کی پہلی میٹنگ میں ایک قرارداد کی منظوری کے بعد کے ذریعے کیا جاتا ہے. کمپنی اور سیکریٹری کے مابین ایک معاہدہ ملازمت لے پاتا ہے. مطلب یہ کہ جو ہے کمپنی سیکریٹری کا تقرر بورڈ آف ڈائریکٹرز کی پہلی میٹنگ میں ایک قرارداد کی منظوری کے تحت جو ہے کیا جاتا ہے، لیکن کمپنی سیکریٹری اور کمپنی کے مابین ایک معاہدہ ملازمت طے پاتا ہے. مطلب کہ ملازمت کے طور پر جو ہے کمپنی کو جو ہے یہاں پہ طے کرتے ہیں، جس میں تقرر اور معاوضہ وغیرہ سے متعلق شرائط بیان کی جاتی ہے. بڑی سائز والی کمپنی کی صورت میں
بڑی سائز والی کمپنی کی صورت میں بورڈ کی جانب سے مینیجنگ ڈائریکٹر کو سیکرٹری کے تقرر کے مجاز قرار دیا جاتا ہے۔ ہوتا کیا کہ جو ہے جب کمپنی قائم ہو جاتی ہے، تشکیل پا جاتی ہے، تب ایک قرارداد بورڈ میٹنگ میں قرارداد منظور ہوتی ہے اور کمپنی سیکرٹری کے درمیان جو ہے ملازمت کا ایک معاہدہ طے کر لیا جاتا ہے، اور اس میں ہی جو ہے اس کا تقرر بھی ہوتا اور اس کا معاوضے کی شرائط بھی اسی میں بیان کر دی جاتی ہے۔ لیکن جب بڑی سائز والی کمپنی ہے تو اس صورت میں بورڈ جو ہے یہ اختیار دیتا ہے مینیجنگ ڈائریکٹر کو کہ وہ سیکرٹری کا تقرر کر سکے۔ فرد ہونے کے ناطے اگر ایک ڈائریکٹر کا کمپنی کا سیکرٹری کے طور پر تقرر کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک قرارداد خصوصی کے ذریعے کمپنی کی منظوری درکار ہوتی ہے۔ لیکن جب بورڈ آف ڈائریکٹرز صرف 2 ڈائریکٹرز پر مشتمل ہو تو کسی بھی ڈائریکٹر کا بطور سیکرٹری تقرر نہیں کیا جا سکتا۔ ہو رہا کیا کہ یہاں پر جو ہے اگر جو ہے ایک شخص اگر ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کرتا ہے، اس کو سیکرٹری کا جو ہے عہدہ یعنی ایک فرد کے ناطے ایک ڈائریکٹر کا سیکرٹری کے طور پر تقرر کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک جو ہے خصوصی یعنی کوئی ایک ڈائریکٹر ہے آلریڈی کمپنی میں، اس کو سیکرٹری کے طور پر جو ہے تقرر کرنا ہے تو ایک خصوصی قرارداد کے ذریعے سے ایک جو ہے اسپیشل ریزولوشن کے ذریعے سے جو ہے کمپنی کی جو ہے منظوری کے تحت جو ہے اس کو سیکرٹری کے طور پر بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن جب بورڈ آف ڈائریکٹرز صرف 2 ڈائریکٹروں پر مشتمل ہو تو کسی بھی ڈائریکٹر کا بطور سیکرٹری تقرر نہیں کیا جاتا۔ لیکن یہاں پر بڑی کمپنی بلکہ چھوٹی کمپنی ہے جس میں صرف 2 ڈائریکٹر ہی بورڈ آف ڈائریکٹر کے طور پر ہے، 2 ڈائریکٹر میں کمپنی سیکرٹری کو جو ہے دونوں میں سے کسی کو نہیں بنایا جا سکتا۔ کمپنی ایکٹ کی دفعہ 303 کی روح سے کسی شخص کی بحیثیت سیکرٹری کے تقرر متعلقہ تفصیلات کا ڈائریکٹر مینیجر سیکرٹری کے رجسٹر میں اندراج کرنا چاہیے اور اس کے تقرر سے متعلق ضروری تفصیلات کو کی صراحت کردہ نمونہ میں نقلات رجسٹرار آف کمپنیز کے پاس تقرر کے بعد اندرون 30 یوم ادخال ضروری ہے۔ یہاں پر دفعہ 303 میں بتا رہا کہ کمپنی سیکرٹری کا جو تقرر کیا جا رہا وہ کمپنی سیکرٹری کا جو تقرر ہے وہ کمپنی کے سیکرٹری کا جو تقرر جو ہے کے لیے جو بھی ڈائریکٹر یا مینیجنگ ڈائریکٹر یا سیکرٹری جس کا بھی جو ہے یہاں پر تقرر کیا جا رہا اس کا نام رجسٹر میں داخل کروانا ضروری ہے۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ تقرر کرنے کے بعد ضروری تفصیلات جو سیکرٹری کے ضروری تفصیلات ہیں وہ تمام تفصیلات کا صراحت کردہ ایک نمونہ 2 جو ہے کاپیز کے ساتھ جو ہے رجسٹر آف کمپنیز کے پاس داخل کروانا یعنی 30 دن کے اندر داخل کروانا ضروری ہے۔ ایک فرد 25 لاکھ روپے سے زیادہ سرمایہ کے حامل ایک سے زیادہ کمپنیوں کا سیکرٹری مقرر نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ایک شخص 2 کمپنیوں میں سیکرٹری کے عہدے پر فائز ہو تو اسے چاہیے کہ دوسری کمپنی کے تقرر کے اندرون 30 یوم مطلع کر دے۔ مطلب یہ کہ ایک شخص کو جو کمپنی سیکرٹری کے طور پر آلریڈی ایک کسی کمپنی میں جو ہے کام کرتا ہے تو وہ دوسری کمپنی میں جو ہے کمپنی سیکرٹری کی حیثیت سے کام نہیں کر سکتا۔ اگر جو ہے وہ دوسری کمپنی میں اگر دو کمپنیوں میں جو ہے اگر وہ کام کر رہا ہے 2 کمپنیوں میں اگر جو ہے کام کر رہا ہے تب جو ہے اس صورت میں کمپنی کا جو سیکرٹری ہے 2 کمپنیوں میں جو کام کرتا ہے تو اندرون جو ہے 20 یوم یعنی کہ 20 دن کے اندر جو ہے دونوں کمپنیوں کے بدلا دے کے فلاں کمپنیوں میں 2 جگہ جو ہے یہ کمپنی سیکرٹری کی حیثیت سے کام کر رہا ہے۔ یہ مزید نوٹ کیا جا سکتا ہے کہ اگر کسی ڈائریکٹر کے کسی رشتہ دار کو بطور سیکرٹری تقرر مطلوب ہو تو اس کے تقرر کے لیے جنرل میٹنگ میں خصوصی قرارداد کی ضروری ہے۔ مطلب کہ اگر کوئی ڈائریکٹر اپنے کسی رشتہ دار کو بطور سیکرٹری مطلوب کرتا ہے اور اس کو جو ہے اس کا تقرر کرتا ہے تب جو ہے جنرل میٹنگ میں خصوصی قرارداد کے ذریعے اس کو منظوری ضروری ہے۔ یہ دفعہ 314 میں بتایا گیا۔ اس کے بعد کمپنی سیکرٹری کی بے دخلی برطرفی، جلدی سے جو ہے کمپنی سیکرٹری کی برطرفی دیکھیں گے۔ یہاں تک تقرر دیکھتے ہیں ہم
تقرر میں تمام تفصیلات دیکھیں کس طریقے سے اس کا تقرر کیا جائے گا. اب اس کے بعد اس کی جو ہے برطرفی یا بے دخلی دیکھیں گے. کمپنی سیکریٹری کی بے دخلی یا برطرفی. عموماً ایک کمپنی سیکریٹری کا تقرر بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ایک قرارداد کے ذریعے عمل میں آتا ہے. لہٰذا بورڈ آف ڈائریکٹرز یا مینیجنگ ڈائریکٹر کے ذریعے اس کو بے دخل بھی کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ بورڈ اس کے مجاز قرار دے. یعنی کسی کمپنی کا تقرر بورڈ آف ڈائریکٹرز کی خصوصی قرارداد کے ذریعے سے کیا جا رہا تو اس کا ریموول بھی، اس کی بے دخلی بھی، اس کا برطرفی بھی جو ہے کسی جو ہے یہاں پہ بورڈ میٹنگ میں اس کو جو ہے برطرف کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ بورڈ کو اس کی جو ہے اس کا مجاز ہونا ضروری ہے. جب ایک سیکریٹری کا تقرر عمل میں آتا ہے تو ملازمت سے متعلق شرائط کا معاہدہ ملازمت میں ذکر کیا جاتا ہے. مطلب کہ سیکریٹری کی حیثیت سے، ایک ملازم کی حیثیت سے اس کو داخل کرتے کاروبار میں، لہٰذا اس کو ملازم کی حیثیت سے معاہدہ کرتے، یعنی ایک جو ہے کانٹریکٹ امپلائی کے طور پر جو ہے اس کو رکھا جاتا اور ایک کانٹریکٹ جو ہے اس کے ساتھ کیا جاتا امپلائی کے طور پر. عموماً معاہدہ ملازمت میں اس کی بے دخلی کے ذریعے طریقہ کار سے متعلق بھی ایک دفعہ شامل کی جاتی ہے. کمپنی کا ایک ملازم ہونے کے ناطے اس کی بے دخلی پر آقا اور ملازم کے تعلق سے اطلاق ہوتا ہے، تاہم شرائط ملازمت کے تحت اس کے ملازمت کے اختتام کے معقول نوٹس سیکریٹری کو دینی چاہیے. مطلب کہ اس کو نکالنے کے لیے، کیونکہ وہ جو ہے یعنی امپلائر اور امپلائی کا جو ہے دونوں میں آپس میں رشتہ ہو جاتا، کمپنی امپلائر ہو جاتی اور جو ہے سیکریٹری امپلائی ہوتا، تو لہٰذا اس صورت میں جو ہے دونوں کمپنی سیکریٹری کی برطرفی کے لیے یا اس کی ملازمت کے اختتام کے لیے جو ہے ایک معقول مدت کی، یعنی 1 ماہ، کم سے کم 1 ماہ تک کی مدت کی ایک نوٹس دینی چاہیے اور اس کا جو ہے معاوضہ بھی ادا کرنا ہوگا. کمپنی سیکریٹری کا تقرر ایک مقررہ میعاد کے لیے عمل میں آنے کے باوجود میعاد کی تعمیل سے قبل کمپنی اسے ایک مناسب نوٹس دے کر خدمات سے بے دخل کر دیتی ہے. مطلب کہ اس کا مقررہ میعاد ہے، میعاد سے پہلے بھی اس کو جو ہے برطرف کیا جا سکتا ہے. سیکریٹری کی خدمات تاہم عمدن نافرمانی، بدمعاملگی، غفلت، نااہلیت اور مستقل ناکارگی کی عادت میں نوٹس دیے بغیر برخاست کی جا سکتی ہے. جب عدالت کے ذریعے کمپنی کے تحلیل کا کار کم صادر ہو تو عدالت کا یہ حکم کمپنی کے دیگر ملازمین کی طرح سیکریٹری کو برخاستگی کا بھی حکم منظور ہوگا. تو بہرحال جو ہے یہاں پر اس میں یہ بات بتائی جائے گی کہ کمپنی کی سیکریٹری کی جانب سے اگر نافرمانی، عمدن نافرمانی ہوئی، بدمعاملگی ہوئی، غفلت ہوئی یا نااہلیت ہوئی یا ناکارگی ہوئی تو اس صورت میں جو ہے کمپنی نوٹس دیے بغیر ہی جو ہے درخواست کمپنی سیکریٹری کو برخاست کر سکتی ہے اور عدالت کی جو ہے اگر ذریعے سے بھی جو ہے اس کو ملازم کو اپنی جو ہے سیکریٹری کی جو ہے ملازمت سے برخاست کر سکتی ہے. اس طریقے سے جو ہے آج کا ٹاپک تھا کمپنی سیکریٹری کے معنی اور اس کی جو ہے کمپنی سیکریٹری کا تقرر کس طریقے سے کیا جائے گا اور کمپنی سیکریٹری کی جو ہے برطرفی کس طریقے سے ہوگی. آج جو ہے یہ ٹاپک دیکھیں کمپنی سیکریٹری، اس کا انٹروڈکشن، اس کے بعد جو ہے کمپنی اپائنٹمنٹ آف اے کمپنی سیکریٹری اور اس کے بعد جو ہے ریموول آف کمپنی سیکریٹری. یہ جو ہے آج کا ٹاپک تھا. انشاءاللہ کل نیکسٹ ٹاپک بولوں گا انشاءاللہ. اللہ حافظ.